پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں مخلصانہ کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی اور امریکی قیادت کے درمیان رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب کے ساتھ وفود کی سطح پر گفتگو۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ابھی تہران سے واپس آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل اس اہم دورے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے بھی ایران اور خلیجی ممالک میں اپنے ہم منصبوں سے رابطے کیے۔ معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر صدر شی جن پنگ قیادت کا مشکور ہوں۔ ہم اس وقت تاریخ کے ایک نہایت اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ چینی وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے علاقائی امن کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں عظیم عوامی ہال میں استقبالیہ تقریب۔ چینی وزیر اعظم لی شانگ نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ چین کی مسلح افواج کے چاق چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفد کا تعارف کروایا۔ چینی وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف وزیر اعظم شہباز شریف سے کروایا۔ We're still a work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it. We have a pretty solid thing on the table to open up the strait. There's a lot of support in the Gulf. ایران کے ساتھ معاہدے پر کام جاری ہے۔ ممکن ہے اس حوالے سے آج کوئی خبر مل جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں صدر ٹرمپ کو جلدی نہیں، وہ کوئی برا معاہدہ نہیں کریں گے۔ ایران جوہری معاملے پر حقیقی، اہم اور وقت کی حد کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوگا۔ آبنہ ہرمز کھلوانے اور دوبارہ بحال کرنے سے متعلق ہمارے پاس مضبوط تجویز ہے، جیسے خلیجی ممالک کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ ہے کیا۔ اس پر ابھی مکمل طور پر مذاکرات بھی نہیں ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، اگر میں ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہوں تو وہ ایک اچھا اور مناسب معاہدہ ہوگا، اس طرح کا نہیں جیسا اوباما نے کیا۔ حتمی معاہدے تصدیق اور دستخط تک ایران پر پابندیاں اور محاصرہ پوری قوت سے برقرار رہے گا۔ ایران کو سمجھنا ہوگا وہ کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ تعاون اور حمایت پر مشرق وسطیٰ کے تمام ملکوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کا باہمی تعاون تاریخی ابراہم اکارڈز میں شمولیت سے مزید مضبوط ہوگا۔ شاید مستقبل میں ایران بھی ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا پسند کرے۔ امریکی صدر کا مسلم رہنماؤں پر اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر زور۔ ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہفتے کو صدر ٹرمپ نے عرب رہنماؤں سے کانفرنس کال پر بات کی۔ کہا ایران جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کریں۔ صدر ٹرمپ ابراہیمی معاہدے کی طرز پر اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات معمول پر لانے کے خواہاں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہہ دیا ایٹمی ڈسٹ نہیں تو ڈالر بھی نہیں۔ امریکی حکام کی فاکس نیوز سے گفتگو، بتایا صدر ٹرمپ نے ایران کو حتمی معاہدہ طے کرنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ ایران کے ساتھ فریم ورک معاہدہ 95% مکمل ہو چکا۔ امریکی حکام کے مطابق ایٹمی ذخیرے اور آبنہ ہرمز سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ ایران اصولی طور پر معاہدے کے فریم ورک سے متفق ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے معاہدہ نہ ہونے پر فوجی کارروائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ We are very close to some sort of solution of this problem or the confrontation. We are very close to it. فیلڈ مارشل کا وہاں پہ جانا، اس سے پہلے شٹل ڈپلومیسی نقوی صاحب نے جو کی ہے وہ بڑی افیکٹو ثابت ہوئی ہے۔ ان دونوں حضرات کا وہاں پہ جانا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ آج رات ہی اس کی خوشخبری ہمیں سنائی دے یا ہمیں ملے، یہ بہت بڑی کامیابی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران اور محسن نقوی کی ملاقاتیں بہت مثبت ثابت ہوئی۔ پاکستان ثالثی کے ذریعے تنازع کے حل کے قریب ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا دہشت گردی کرنے والے بزدل اور بھارتی فنڈ پر چل رہے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں، کسی زمانے میں ایران میں بھی محفوظ پناہ گاہیں ہوتی تھیں۔ ایران سے پاکستان کے مضبوط تعلقات ہیں، اس لیے انہیں پناہ گاہیں مزید استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ امید ہے ایران کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو جیت جائیں گے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبروں کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئی. برطانوی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 5.49% کمی، $97.85 فی بیرل پر. امریکی ویسٹ ٹیکسس 5.64% کم ہو کر $91.14 فی بیرل پر آ گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس کی 1,71,000 کی سطح بحال. انڈیکس 3184 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,71,029 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. اسٹاک ماہرین کے مطابق مشرق وسطی میں جنگ بندی کی خبروں سے انویسٹرز میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے. بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی. علیمہ خانم کی ایکس پر پوسٹ لکھا، ہماری فیملی کو اس ملاقات کا کوئی علم نہیں تھا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال پر تھی. ملاقات میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی. کوئٹہ میں چمن بھاٹ کے قریب دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی کی مدیت میں درج کیا جائے گا. گزشتہ روز واقعے میں ایف سی کے 3 جوانوں سمیت 14 افراد شہید ہوئے، خواتین اور بچے بھی زخمی ہوئے. کراچی ساؤتھ پولیس کی کارروائی، آن لائن منشیات سپلائی نیٹ ورک کے 4 کارندے گرفتار، منشیات اور رقم برآمد. پولیس کے مطابق ملزمان واٹس ایپ کے ذریعے آرڈر لے کر منشیات سپلائی کرتے تھے. نیٹ ورک لیاری سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. سوات ایکسپریس وے پر وین اور بس میں تصادم، 16 افراد جاں بحق، 8 زخمی. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ وین ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا. لاشوں اور زخمیوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا. اے اللہ میں حاضر ہوں، مناسک حج کا آغاز. عازمین حج مینا پہنچ گئے. مینا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد. عازمین کل نماز فجر ادا کر کے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے اور خطبہ حج سنیں گے. ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کریں گے. غروب آفتاب کے بعد حجاج عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے. رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں گزاریں گے. مغرب عشاء کی نمازیں یکجا کر کے ادا کریں گے اور رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے. 10 ذو الحجہ کی صبح جمرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر کے بال کٹوائیں گے اور احرام کھول دیں گے. مکہ مکرمہ میں شدید گرمی، درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. عید قربا میں صرف 2 روز باقی. مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں تیزی. کراچی کی مویشی منڈی میں بیوپاری منہ مانگے دام وصول کرنے لگے. گھروں پر لائے گئے جانوروں کی خاطر مدارت جاری. بچے ہوں یا بڑے، سب قربانی کے جانوروں کو کھلانے پلانے اور سجانے سنوارنے میں مصروف. ایک طرف جانوروں کی خریداری، دوسری طرف قربانی کے جانوروں کی کٹائی کی تیاری. عید قربان قریب آتے ہی چھریاں، بغدے تیز کرنے والوں کا کاروبار چمک اٹھا. لاہور اور کراچی کے سانگروں کو سر کھجانے کی فرصت نہیں. اکاڑا میں بھی شہری چھریوں کی دھار تیز کرانے پہنچ گئے. کراچی پی آئی بی کالونی میں رینجرز اور ایس آئی یو کا مشترکہ مقابلہ، 2 زخمیوں سمیت 5 ملزمان گرفتار. ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق انتہائی مطلوب احمد علی مغزی اور بکاس بھٹا خور گروپ سے ہے. ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی میں گرمی پڑتے ہی بجلی کے بعد پانی بھی نایاب. شہریوں کے لیے دوہرا عذاب. شہر کا 70% علاقہ کئی روز سے پانی سے محروم.
شہری مہنگے داموں ٹینکرز خریدنے پر مجبور، واٹر کارپوریشن کی نااہلی کے باعث عید سے پہلے پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، اسکیم 33، عزیز آباد، لیاقت آباد، نارتھ نازم آباد فیڈرل بی ایریا میں پانی کی فراہمی معطل۔ شاہ فیصل، لانڈھی، کورنگی اور جمشید کوارٹر سمیت کئی علاقے ابھی تک پانی سے محروم۔ کوئی پرسان حال نہیں، حکمران کب نوٹس لیں گے؟ شہریوں کی دہائی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ کرنے والے حملہ آور کی شناخت ناصر بیسٹ کے نام سے ہوئی۔ ناصر بیسٹ میری لینڈ کے علاقے ڈانلاک کا رہائشی تھا۔ سی بی ایس نیوز کو حاصل دستاویزات کے مطابق ناصر بیسٹ نے گزشتہ سال جون میں بھی وائٹ ہاؤس کا ایک داخلی راستہ بند کر دیا تھا۔ بیسٹ کو ذہنی معائنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جولائی میں اس نے دوبارہ وائٹ ہاؤس تک رسائی کی کوشش کی تھی، جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عدالت نے اسے وائٹ ہاؤس سے دور رہنے کا حکم دیتے ہوئے رہا کر دیا تھا۔ بحرین میں ایرانی پاسداران انقلاب سے تعاون کے الزام میں 11 افراد کو ادارے کے مطابق ان افراد پر بحرین کے خلاف شدت پسندانہ کارروائیوں کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون کا الزام تھا۔ عدالت نے 9 افراد کو عمر قید اور 2 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کی ریسائکلنگ فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، فیکٹری سے اٹھنے والا دھواں دور دور تک دیکھا گیا۔ فائر فائٹرز کی بڑی تعداد آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج راولپنڈی میں پریکٹس کریں گی۔ پاکستانی ٹیم کا عید سے پہلے یہ آخری ٹریننگ سیشن ہے۔ قومی کھلاڑی عید منانے کے لیے کل اپنے اپنے شہر جائیں گے۔ پاکستانی پلیئر جمعرات کو واپس رپورٹ کریں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے 30 مئی کو کھیلا جائے گا۔ پچیسواں گرینڈ سلیم جیتنے کا مشن، نوواک جوکووچ کا فرینچ اوپن میں فاتحانہ آغاز۔ جوکووچ نے فرینچ اوپن کے پہلے راؤنڈ میں فرانسیسی کھلاڑی کو شکست دی۔ جیت کے بعد جوکووچ نے کورٹ میں ڈانس بھی کیا۔ اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لو دی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ۔ پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پرامید۔ فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا، ایکشن، رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی۔ اداکارہ مامیہ شاہ نے کہا، اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے، امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا، فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے۔